لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. بروز قیامت میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا دن یوم عید ہے، عید الفطر کا دن ہے. آج کا دن مسلمانوں سے خوشی و اظہار کا دن ہے. حضرت سیدنا ربیعہ بن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی حج کے لیے رواں تھے. جب کوفہ پہنچے تو کچھ سامان خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلے. راہ میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک ویرانی سی جگہ ہے، ایک مردار جانور پڑا ہے، ایک عورت ہے مفلوج الحال، چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے ٹوکری میں رکھ رہی ہے. میں نے خیال کیا یہ مردار گوشت ہے تو یہ کھانا تو جائز نہیں ہے، مردار جانور کا گوشت ہے، اس پر خاموشی نہیں رہنی چاہیے بلکہ اس کا راز دیکھنا چاہیے کیا ہے. یہ کوئی ایسی تو نہیں کہ پکا کر لوگوں کو کھلائے. میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا. وہ عورت ایک مکان پر آ کے رکی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ اس نے کہا کھولو. دروازہ کھلا، اس میں سے 4 لڑکیاں آئی جن سے غربت اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان بچیوں کے سامنے رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا اس کو پکاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ اپنے بندوں پر اختیار ہے، لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں ہے. وہ بچیا اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ میں بھوننے لگی. مجھے قلبی رنجش ہوئی. میں نے باہر آواز دی اے اللہ کی بندی خدا کے لیے اس کو نہ کھانا. تو وہ بولی تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی آدمی ہوں. ایک پردیسی، ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں. ان کو کہا آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم خود مقدر کے قیدی ہیں. 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں. اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟
میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. وہ بولی ہم خاندان نبوت کے سید ہے. ان لڑکیوں کا باپ فوت ہو چکا ہے. باپ بڑا نیک انسان تھا اور وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا. ان کی نوبت نہ آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. جو کچھ وراثت میں تھا وہ ختم ہو گیا. ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن حالت اضطراب میں جائز ہے. ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے. خاندان سعادت کے دردناک حالات سن کر مجھے رونا آ گیا. میں انتہائی بے چینی کے ساتھ واپس ہوا. میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا میرا حج کا ارادہ کینسل ہو گیا، نہیں جاتا. اس نے بہت سارا سامان اٹھایا، وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ اس بڑھیا کو جا کے دوں گا. تو پھر اس بھائی نے فضائل بتائے حج کے، حاجی کی کرامتیں بتائی. حاجی ایسے حالت میں لوٹتا ہے کوئی گناہ نہیں رہتا. مگر میں نے بااصرار اپنے کپڑے احرام چادر جو سامان میں نے ساتھ تھے، جس میں 600 درہم نقد بھی تھے، سب لے کر چل دیا. بازار سے 100 کلو درہم کا آٹا، 100 کلو درہم کا کپڑا خریدا. باقی 400 درہم آٹے میں چھپا کر اس سعادت کرام کے گھر میں پہنچا. سب سامان کپڑے وغیرہ پیش کر دیے. اس عورت نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور اس طرح مجھے دعائیں دی، اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے، تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت عطا فرمائے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھ پر ظاہر ہو. تو سب بچوں نے الگ الگ دعائیں کی. سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ تیرا اجر ڈبل کر دے، تیرا گناہ معاف کر دے. دوسری بچی نے اس طرح دعا دی، اللہ تجھے اس سے بہت زیادہ دے، فرمایا جتنا تو نے ہمیں دیا. تیسری بچی نے دعا کی، اللہ ہمارے نانا جان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر اٹھائے. چوتھی بچی نے جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے یوں دعا دی، اللہ جس نے ہم پر احسان کیا اس کا نعم البدل ان کو جلدی عطا کر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. حجاج کرام کا قافلہ روانہ ہو گیا. میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے میں ہی مجبوراً پڑا رہا. اس وقت کے سفر بہت طویل ہوتے تھے، تو ان کے قافلے کی واپسی کے انتظار میں وہی پڑا رہا، یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی ہو گئی. جو ہی حجاج کا ایک قافلہ میرے آنکھوں کے سامنے آیا، اپنی حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو ٹپک پڑے. میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا. جب ان سے ملاقات کے لیے میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بدلہ بھی عطا فرمائے. ان میں سے ایک حاجی نے حیرت سے مجھ سے کہا یہ کیسی دعا؟ میں نے کہا ایک غمزدہ شخص کی دعا ہے جو دروازے سے واپس آ گیا، محروم رہ گیا. وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہو، آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھے، آپ ہمارے ساتھ شیاطین کو کنکریاں ماری تھی، آپ ہمارے ساتھ طواف کر رہے تھے.
میں نے اپنے دل میں سوچنے لگا یقیناً یہ اللہ کا خصوصی کرم ہو گیا، اتنے میں میرے شہر کے حاجی و قافلہ بھی آ پہنچا۔ میں نے ان سے بھی کہا اللہ آپ کو خوش نصیب ہو جیسی سعادت عطا فرمائی ہے، آپ حج قبول کرے۔ وہ بھی حیران ہو کے کہنے لگا آپ کیا ہو گیا آپ کو، یہ آپ اجنبی کیوں بدل رہے ہیں؟ آپ عرفات میں ہمارے ساتھ تھے، آپ ہمارے ساتھ رمی جمعرات میں ہمارے ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کے کہنے لگے بھائی انجان نہ بنیے، ہم مکہ مدینے میں اکٹھے ہی تھے، جب ہم روضہ اطہار روضہ پاک کے پاس زیارت کر کے باب جبریل سے آ رہے تھے، اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت عطا کی تھی، یہ امانت کے اوپر رکھوایا تھا، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے یعنی ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے، یہ لیجئے اپنی تھیلی لے لیجئے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ خیر میں نے تھیلی لے لی، عشاء کی نماز پڑھ کے اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا، سو گیا۔ آخر میں اس بات پر پریشان بھی تھا آخر قصہ کیا ہے، اسی میں نیند نے گھیر لیا، میری ظاہری آنکھ کیا لگی، دل کی آنکھ کھل گئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا، دست بوسی کی، شاہ خیر ادام نے صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے ربی ہم کتنے گواہ پیش کرے تم ہو کے قبول نہیں کرتے، ہم کتنے گواہ پیش کرے تم ہو کے قبول نہیں کرتے۔ سنو بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا، اپنا زاد راہ احسان کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، میں نے اللہ سے دعا کی وہ اس کا نعم البلد تمہیں عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری صورت پر ایک فرشتہ پیدا فرمایا، حکم دیا جو قیامت تک ہر سال تمہارے لیے حج کرے، نیز دنیا میں تمہیں یہ عوض یعنی بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا کیے، درہم کے جو کہ چاندی کرتے ہیں سونے کے دینار عطا۔ تم اپنی آنکھ کو ٹھنڈی رکھو، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھیلی کی مہر پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ فرمائے، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 سونے کی اشرفیہ تھی، تو آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو راہ خدا میں پیش کر دے، جو کسی غریب یتیم کی بیواؤں کی مدد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ غیبی مدد فرماتا ہے، اس پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا